بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جی، اسلام میں تصور آخرت کیا ہے اور ایک مسلمان کی انفرادی یا اجتماعی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، پوائنٹ یہ ہے کہ تصور آخرت تو اتنا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں بالآخر موت سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگلا تصور یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے جو کہ اسلامی نقطہ نظر کے حامل نہیں ہے یا دینی نقطہ نظر نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے ایسے بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہاں سے آپ کا انتقال ہوتا ہے، آپ منتقل ہوتے ہیں اس دنیا سے ایک اور ہی دوسری دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں پھر قیامت تک آپ موجود ہوں گے، برزخ کہتے ہیں اسے۔ اور اس کے بعد پھر وہ قیامت جب برپا ہوگی تو تمام اگلے پچھلے لوگ اٹھائے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کی زندگی کا جو اعمال نامہ ہے وہ سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، اور اس کے مطابق ان کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ ایک کتاب ہے جو کہ روزانہ تحریر ہو رہی ہوتی ہے۔ میں جو بھی عمل کروں گا، جو بھی میں لوگوں کے ساتھ معاملات کروں گا، وہ سارے کے سارے درج ہو رہے ہیں، گویا کہ ہم سارے اپنی اپنی کتاب تحریر کر رہے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہوگی جو کہ آخرت میں ہمیں تھما دی جائے گی، یہ ہے آپ کا اعمال نامہ۔ تو بندہ اس کو پڑھے گا اور وہ حیران ہو کر کہے گا کہ دیکھو اس میں کتنی باریک باریک چیزیں اور معمولی معمولی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو مطلب بات کرنے کا اللہ کا اور قرآن کا یہ ہے کہ یہاں جب بھی زندگی گزاریں تو اس انداز سے گزاریں کہ یہ تحریر ہو رہی ہے، یہ باقاعدہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جس نے یہ کتاب اچھی لکھ لی تو سمجھیں یہ ہے اس کی بڑی کامیابی۔ اللہ کہتا ہے ذالک الفوز العظیم۔ یہ کانسیپٹ کیوں اللہ نے رکھا کہ میں ایک حساب لوں گا؟ مالک یوم الدین ہے، وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ اس نے اس لیے رکھا کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس میں ہر ظالم کو بدلہ نہیں ملتا۔ بعض اوقات ایسے ایسے طاقتور لوگ ہوں گے جو کہ ظلم روا رکھے ہوئے ہیں، وہ دنیا میں ان کے تعلقات بھی بڑے ہیں، اور وہ اپنے اس ظلم کے حوالے سے بچ پاتے ہیں اپنے تعلقات کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے۔ چونکہ دنیا میں ہر ظالم کو سزا نہیں ملتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تصور آخرت دینا اور حساب لینا، ذات خود حساب لینے کا یہ جو تصور ہے یہ دیا۔ اسلام کے تصور میں ایک جو زیادہ ممتاز کرتی ہے اس کو، وہ دو انفورسنگ پاورز ہیں۔ ایک تو لا آف دا لینڈ ہے جسے وہ حدود کہتا ہے، یہاں بھی کہتا ہے کہ چوری کی یہ سزا دو، قتل کی یہ سزا دو، تو گویا کہ لا آف دا لینڈ بھی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ تصور آخرت دیتا ہے، لائف ہیئر آفٹر میں جو پینلٹی یا ریوارڈ کا کانسیپٹ دیتا ہے۔ تو دو انفورسنگ پاور ہیں اسلام کے کانسیپٹ میں، ایک یہ دنیا میں بھی، اگر اس دنیا میں کوئی بچ جائے، نہ پکڑا جائے، تو پھر آخرت میں اس کو سزا دی جائے گی۔ اب جس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہو جائے اور اس کے بعد اس کے اعمال اکارڈنگلی اس میں ڈھل جائیں اللہ تعالیٰ کی فرمودات کے مطابق، وہ اللہ تعالیٰ سے ربط و تعلق میں ہو جائے اور اسی کو پلیز کرنے لگ جائے، تو پھر وہ دنیا میں ایسے ایسے کام کرے گا کہ اس کے ہاتھ سے کسی کا حق غصب نہیں ہوگا، اس کی زبان اور اس کا حسن اخلاق بھی درست ہوگا۔ اسلام ایک جامع دین ہے جو انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی دونوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے وہ دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا اسی لیے ہے کہ اللہ ہماری یہ دنیاوی زندگی بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت کی زندگی بھی۔ مکافات عمل کا کانسیپٹ بھی ہے اس دنیا میں کہ آپ جو عمل کرتے ہیں اگر اچھے عمل کریں گے تو یہاں بھی صلے مل جاتے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو یہاں بھی کسی مسائل میں گرفتار ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ آل عمران کی آیت 185 ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو میں نے بتایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر برزخ وہ درمیانی مرحلہ ہے جو موت اور قیامت کے درمیان ہوتا ہے۔ اس دوران انسان کو اپنے اعمال کے مطابق جزوی نعمت یا عذاب دیا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے قیامت، مومنون میں پھر تم سب کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈے آف ریزریکشن۔ سورہ الزال میں
جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کے دیکھ لے گا۔ سورہ مومنون میں ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت کے وارث ہوں گے۔ جیسے ترمذی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور آخرت کے لیے عمل کرے، کیونکہ نفس اور شیطان انسان کو بدعمالیوں پر، گناہ کے کاموں پر اور فحاشی پر اکساتا ہے، تو اس سے بچاتا ہے آخرت کا تصور۔ تو عبادات میں پھر اخلاص پیدا ہوتا ہے، پھر وہ ایسی نماز پڑھتا ہے جہاں وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس کے انداز بدل جاتے ہیں۔ تو ربط و تعلق جو اللہ سے ہے وہ بڑا پکا جڑ جاتا ہے اور بہت خوبصورتی سے آگے پروان چڑھتا ہے۔ اسی طرح اس کا روزہ تو عبادت ہی ایسی ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس میں ریاکاری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی شخص جھوٹا موٹا روزہ تو رکھ ہی نہیں سکتا۔ تو روزہ ایسی خوبصورت اور اتنی اخلاص سے بھری ہوئی عبادت ہے کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ پھر وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے جہاں لوگوں کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں۔ پھر آتا ہے سورہ عنکبوت میں، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ پھر صبر و شکر کا الفاظ ہیں، بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ انسان کو زندگی میں بے شمار مسائل ہوں گے، ظلم کا شکار بھی ہوگا۔ اللہ کہتا ہے اس وقت کیا کیا جائے؟ وہ کہتا ہے صبر سے برداشت کرو اور میں تمہیں اس کا اجر دوں گا۔ تو گویا کہ یہ ایک انتہائی اچھی ایک نصیحت ہے، ورنہ بے صبری میں کیا کریں گے آپ؟ کوئی خودکشی کر لے گا، کوئی بہت بڑے ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ تو اگر اس میں اللہ خود کہے کہ میں آپ کو اس کا اجر دوں گا، ابھی وقتی طور پر جو آپ کے برے دن آئے ہیں، مصیبت سے بھرے ہوئے دن ہیں یا پریشان کن حالت میں آپ آ گئے ہیں، تو اس کو برداشت کیجئے حوصلے سے، میری وجہ سے برداشت کیجئے۔ یہ میں اللہ ہوتے ہوئے کہتا ہوں آپ کو، آپ کا یہ دن نہیں رہیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو اتنا اجر دوں گا قیامت کے دن۔ باقی یہ ہے کہ اس سے پھر دنیا سے جو حد سے زیادہ ہماری وابستگی ہو جاتی ہے، تو ہم اسی دنیا کو کمانے کے لیے، اس میں پیسے کا اضافہ کرنے کے لیے دنیا پر ظلم تک کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں۔ تو اس سے پھر جو بندہ اللہ کا بندہ ہے اور سمجھتا ہے کہ وہاں میرا حساب ہوگا اور روزانہ کتاب لکھی جا رہی ہے اور میں اپنے چیزیں ریکارڈ کروا رہا ہوں، تحریر کروا رہا ہوں، تو وہ پھر اس سے بچ جاتا ہے اور وہ اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز نہ کروں جو اس کتاب میں لکھی جائے اور بعد میں اس کو پڑھوں اور میرے پاس کوئی جواب نہ ہو اللہ کے سامنے۔ تو یہ قاعدہ انسان کو لالچ، ہرس اور مادہ پرستی سے بھی بچاتا ہے۔ تو حضور کا ارشاد ہے مسلم میں، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ مومن نے تو یہاں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو خوش رکھنا ہے۔ اور کافر کے لیے جنت ہے کہ کافر جو ہے اپنی طاقت کے بل بوتے پر ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ڈاکے بھی مارتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، لیکن پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس کو ہم کنکلوڈ ایسے کرتے ہیں کہ اسلام میں حیات آخرت کا تصور ایک زندہ اور عملی عقیدہ ہے جو انسان کی فکر، کردار اور طرز زندگی کو مکمل طور پر سنوارتا ہے۔ ایمان بالآخرت انسان کو دنیا میں نیک اعمال اور آخرت میں دائمی کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ یہی عقیدہ ایک مسلمان کو ذمہ دار فرد اور اللہ کا فرما بردار بندہ بناتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔ گاڈ بلیس یو۔